اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، برائٹ کلیئر چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی باتیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کے اندر کتنے گہرے راز ہیں۔ ایسی حقیقت کچھ ہماری زندگی میں شامل خاص نمبرز کی ہے۔ نمبرز یوں تو ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی جزو ہے۔ ہماری پیدائش سے وفات اور زندگی کی ہر چیز نمبر سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے۔ نمبرز کی اہمیت سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا نمبر جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے نمبر 7۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، نمبر 7 نیومرولوجی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نمبر کو دماغ اور بعض نیومرولوجسٹ ڈھونڈنے، سچ کی تلاش اور بعض روح کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہ نمبر اسپرچوالٹی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن صرف یہ ہی نہیں، یہ مذہب میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نیومرولوجی کا مطلب نمبرز کے ہڈن اور مسٹیریس میننگ کو سمجھنا ہے۔ نیومرولوجی کی زبان میں نمبرز میں مختلف جو ہے وہ دنیا کو شو کرتے ہیں، اور اسی طرح 3 کا نمبر ہیونلی یا اسپرچول اور 4 ارتھ کے عناصر کو جو کہ ہوا، پانی، آگ، مٹی کو شو کرتے ہیں، ملا کر 7 کا عدد بناتے ہیں۔ 7 کا مطلب نیومرولوجی میں انفینٹی کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ 7 نمبر دنیا کے بہت سے مشہور فیکٹس کا حامل ہے، جیسا کہ رینبو کے 7 کلرز، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ۔ اسی طرح 7 بر اعظم، دنیا کے 7 عجوبے جنہیں 7 ونڈرز آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ساؤنڈ کے 7 نوٹس، ہماری زمین پر 7 سمندر، ہفتے میں 7 دن، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹرالوجی میں سولر سسٹم میں صرف 7 سیارے ہی ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 7 لفظ میں ایک ذہانت، ڈیپ انٹویشن شامل ہے۔ یہ ورڈ کامنس اور انٹروورٹڈ نیچر کو شو کرتا ہے۔ اس میں اعلیٰ درجے کی ذہانت، نیچر اور اعلیٰ پائے کے آئیڈیاز پائے جاتے ہیں۔ بائیولوجی میں دیکھا جائے تو یہ نمبر 7 بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بائیولوجی میں بھی گردن جو کہ مرکزی کردار ادا کرتی ہے انسان کے جسم کے اندر، اس کی ہڈی میں 7 ورٹیبرے پائے جاتے ہیں۔ اسکن کی 7 لیئرز ہوتی ہیں، 2 آؤٹر اور 5 انر۔ ہیومن فیس کے اندر 7 سوراخ ہیں، 2 آنکھوں کے، 2 ناک، 1 منہ، 2 کانوں کے، یہ ملا کے 7 بناتے ہیں۔ کیوب کی 7 ڈائمنشنز، 6 اس کی 7 فیس اور ایک اندر اس کی انسائڈ ڈائمنشن ہوتی ہے۔ بلڈ کی پی ایچ 7.35 اور زمین کی فریکوینسی 7.83 ہرٹز ہے۔ یہ کل ملا کے 7 کے قریب ہی ہے۔ نائٹروجن جو کہ ہوا میں بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، اس کا ایٹامک نمبر 7 ہے۔ ایک اگر آپ ڈائس کو لیتے ہیں تو اس کے اپوزٹ سائڈز ہمیشہ 7 کا نمبر بناتے ہیں۔ 2 + 5 7، 1 + 6 7، 3 + 4 7۔ صرف یہاں تک نہیں، 7 کا نمبر کہانیوں میں بھی بہت مشہور ہے۔ سندباد نے 7 سمندروں میں سفر کیا، یہ کریبین ٹیل بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سنو وائٹ اینڈ دا 7 ونڈرز، یہ بھی بہت زیادہ فیمس کہانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں، بلکہ مختلف مذاہب میں بھی اس نمبر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جوز کی۔ ان کی کتابوں میں بنی اسرائیل 7 دن روئے تھے۔ جوز منورہ کے 7 کینڈلز جلائے جاتے ہیں۔ جوز کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو 7 اکتوبر اور جو 7 اکتوبر جو کہ مہینے کا سال کا 7واں مہینہ ہے تب پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ 7ویں دن کو سبات کے طور پہ مناتے ہیں، جس میں 6 دن وہ کام کرتے ہیں اور ایک دن صرف اور صرف مذہبی امور کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا جاتا ہے۔ صرف جوز ہی نہیں، جاپان میں بھی 7 نمبر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان میں 7 لکی گارڈز اور ان کے 7 لکی گاڈز کے نام پہ یہ بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں ٹاکانوبی گاڈز کی ایک شپ ہے جس میں 7 گاڈز ان کے سوار ہوتے ہیں، اور وہ اس کو بہت زیادہ ایک ٹریئر شپ اور لکی شپ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے وہاں پہ ایک فیسٹیول، بہت مزے کا فیسٹیول ہے جس کو فیسٹیول آف 7 ہربز کہا جاتا ہے، وہ منایا جاتا ہے، جو کہ 7 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں جو ہے وہ 7 قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ ایک دلیے کی شکل میں پکا کر دلیے کے اوپر ڈال کے کھائی جاتی ہیں، اپنی زندگی کی لانگیٹیوٹی یعنی اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے اور اچھی صحت کے لیے۔ یہ ابھی کے مذاہب میں نہیں بلکہ مختلف، اگر ہم قدیم آثار کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ 7 کا نمبر وہ یہ بہت زیادہ اس کو مانا جاتا تھا۔ ایجپشنز میتھولوجی کے مطابق ان کے 7 فرشتے تھے۔ ان کا لفظ 7 پر یہ عقیدہ تھا کہ ڈائنامک پرفیکشن اور ایک کمپلیٹ سائیکل کی علامت ہے۔ اسی طرح ہندو مت میں دیکھیں تو شادی کے لیے وہ 7 پھیرے لیتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی 7 شکلیں ہیں، یعنی انسان ایک دوسرے سے ریزیمبل کرتا ہے، اور وہ 7 ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتے ہیں۔ بدھسٹ بھی لوٹس فلاور کو مانتے ہیں جس کے 7 پیٹلز ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ 7 پیٹلز جو ہیں وہ ان کے 7 ڈفرینٹ ورچوز کو شو کرتے ہیں، اور ان کے 7 ڈفرینٹ جو ہے وہ چکراز ہیں۔ جسی طرح ان کے گرد 7 ہیومن چکراز جو ہیں، جو کہ ہیومن کی انرجی لیول ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں،
اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنا لوٹس فلاور بنایا ہوا ہے۔ کرسچنز بھی لفظ سات کی تکریم کرتے ہیں، ان کے بائبل میں بھی لفظ سات کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے خدا نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 دن میں پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو، اور اس کے مطابق وہاں پہ 7 ڈیڈلی سنس اور 7 ورچوز کا یعنی 7 نیکیوں اور 7 بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ ویورز، ہمارے دین اسلام میں بھی یہ 7 کا نمبر بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں اگر آپ دیکھا جائے تو جنت کے 7 درجے ہیں، مسلمان کعبے کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، رمی جمعرات میں 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، القرآن سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، قرآن میں بہت جگہ پہ بیشتر جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 7 دن میں پیدا کیا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ عقیقہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا عقیقہ 7ویں دن پہ پیدائش کے 7ویں دن پہ کیا جاتا ہے، جس میں اس کے بال اتروا کے اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی کو صدقہ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں ان کی اگر بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ 7 آسمانوں پہ گئے، جہاں پہ انہوں نے حضرت آدم، یحییٰ، یوسف، یونس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ لفظ 7 کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی متواتر طور پہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اجوا کھجور 7 اجوا کھجور ایک دن میں کھائے وہ سارا دن اسے کوئی جادو یا زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو، یعنی 7 کا لفظ فگر ایک میچورٹی کا حامل ہے، اور میچورٹی کے ساتھ اور اسپرچولیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انہوں نے حکم دیا کہ ان پر 7 پانی کی مشکیزیں بھر کر ڈالے جائیں۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 7 ڈسٹرکٹیو سنز یعنی 7 بھاری گناہ کبیرہ ان سے بچو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح قوم عاد کی طرف آندھی جو ہے وہ 7 دن کے لیے جو ہے وہ بھیجی گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے آئے اور اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئے۔ اسی طرح کل ملا کر جو ہے وہ قرآن پاک میں ٹوٹل 25 ریفرنس ایسے ہیں جن میں لفظ 7 کا ذکر ہے یا گروپ آف 7 کا ذکر ہے، جس میں 7 آسمان، 7 زمین، اور یہاں تک کہ جو کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے جن کی تعداد جو ایک قرآن پاک میں اشارہ بھی ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، جن میں بہت سی ایک مستند حدیث ہے کہ جو لوگ تھے وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 7 طرح کے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو ایک ہاتھ برابر بھی زمین کو ناجائز کسی بھی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی گردن پہ 7 گردن پہ جو ہیں وہ طوق پہنائے جائیں گے۔ 7 کے لفظ میں کیا راز چھپا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، ہمارے ارد گرد ایک ایسا علم ہے، ہم تحقیق میں ہیں لیکن ابھی بھی ایک ایسا علم ہے، غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نیومرولوجی کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری امت پہ پرانے زمانے میں لوگ جو تھے قدیم جو پرانی امتیں تھیں وہاں پہ لوگ نیومرولوجی کی طرف جاتے تھے اور ستاروں سے علم نجوم سے وہ جو تھے وہ علم حاصل کرتے تھے، لیکن ہماری امت پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ منع کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم لوگوں کو بہت سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم نہ کسی اسٹرالوجر کے پاس جائیں نہ کسی نیومرولوجسٹ کے پاس جائیں، لیکن یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے بہت سے علم اور ایسے بہت سے حقیق ہیں کہ اگر ہم جتنی مرضی تحقیق کر لیں ہمارا علم ہمارے خدا ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہمارے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف ایک علم کی جستجو میں ہیں، صحیح اور حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ایسا بہت سا علم ہے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کبھی کبھی علم دنیاوی مادوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسپرچولیٹی کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، آپ سب کو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔